بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ تین موضوعات ہیں جس پر بات کریں گے۔ سرحد یونیورسٹی کے اندر کل ایک واقعہ ہوا ہے، بہت ساری ڈیٹیلز ہے، آپ سن چکے ہوں گے اس کے بارے میں، لیکن چند چیزیں ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے۔ ایک تو واقعے کی اپڈیٹس کیا ہے، دوسرا جو واقعہ ہوا یا جس طرح سے اب اس کو سوشل میڈیا پر ہینڈل کیا جا رہا ہے، اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور اصل میں یہ جو واقعہ ہے اس میں مورد الزام کس کو ٹھہرانا چاہیے، کس کو نہیں ٹھہرانا چاہیے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ ساتھ میں امپورٹنٹ موضوع یہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز وہ تین جگہ پر کندھے استعمال کر کے کھیلنا چاہ رہی ہے، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، یا چاہے مجموعی طور پر ان کا ایک اور مخالف ہے اور وہ ہے محسن نقوی، وہاں تک بات ہو۔ ان تین جگہ پر پاکستان مسلم لیگ نواز کس طرح کی سیاست کر رہی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے شاید وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست سے کہیں اوپر جا رہی ہے۔ یعنی اب خوف یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہ پی ٹی آئی بھی اگر سیاست سیکھ گئی تو پھر ان کے ہاتھ میں ایک ہی سیاست ہی بچی تھی، وہ بھی ان کے ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ اس موضوع پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حالات بن رہے ہیں، کل اپوزیشن کی پارٹیز نے مل کے ایک پارلیمانی اجلاس کیا، وہاں پر کچھ فیصلے کیے گئے، ان کے حقائق کیا ہیں؟ راولپنڈی میں فوج کی جو طلبی تھی اصل میں وہ کیوں کی گئی تھی، اور اب جو ہے وہ اگر طلب کر لی جاتی ہے، وہاں پر آ کر ڈپلائی ہو بھی جاتی ہے تو کس لیے تھی؟ ایک تو یہ چیز، دوسرا کیا وہ چیز جس کے لیے تھی وہ آگے ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر بھی بات کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ سب سے پہلے سرحد یونیورسٹی کا روات میں کیمپس ہے اسلام آباد کے اندر، وہاں پر کل واقعہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک دیکھا گیا مبینہ طور پر فوجی یونیفارم کے اندر ایک کرنل ہے جو کہ وہاں پر پہنچتے ہیں، ان کے پاس ایک ڈنڈا بھی ہے، ایک گن بھی ہے۔ وہاں پر ان کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے کوئی تھوڑی سی کراس ٹاک ہوتی ہے، اس کے بعد اختلافات بڑھتے ہیں، یہاں پر ان کے ڈنڈے کا استعمال ہوتا ہے، پھر وہاں سے دھکے لگتے ہیں، اس کے بعد یہ گن نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ہوائی فائر کی جاتے ہیں۔ اب اس کو سوشل میڈیا پر ایک تو جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ عمران خان کی ایک تصویر شیئر کر رہے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے گرفتار کیا گیا، تو اب اس پکچر کو جو ہے ساتھ میں موازنے کے طور پر شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس پر جو ہے بحث و تکرار چل رہی ہے کہ اگر وہ نہ کیا ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا۔ اب اس طرح کی باتیں بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ واقعہ تھا کیا؟ یہ واقعہ بیسیکلی ایک بنیادی چیز ہے۔ اب یونیورسٹی کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ کا، وہ بھی بہت بیسک احتجاج ہے، ڈگریز کی ویریفیکیشن کے بارے میں احتجاج تھا، یعنی کچھ ڈپارٹمنٹ سے جن کی ایفیلیشن ابھی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے اوپر احتجاج کیا جا رہا تھا۔ وہاں پہ ایچ آر کے اندر ایک خاتون ہے جن کی یہ مبینہ طور پر ہسبینڈ ہے۔ اب وہ خاتون جو ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ آ کے ان کی تھوڑی سی منہ ماری ہوتی ہے، یعنی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، جس کے بعد ایچ او ڈی تک معاملہ جاتا ہے، وہاں پر بھی کچھ اختلافات جنریٹ ہوتے ہیں، یعنی اس خاتون اور ایچ او ڈی کے درمیان جو کہ سائنسز ڈپارٹمنٹ کے تھے کوئی معاملات چلتے ہیں۔ اس کے بعد یہ معاملہ تھوڑا سیریس ہوتا ہے، آپس میں کوئی کراس ٹاک ہوتی ہے، خاتون اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہیں، وہ وہاں پر پہنچتے ہیں یونیفارم کے اندر، گن لے کے پہنچتے ہیں، ساتھ میں ڈنڈا بھی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ کیا انہیں اس طرح سے وہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا؟ جبکہ معاملہ انٹرنلی یونیورسٹی کا ہے تو انہیں وہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ دوسرا، اگر وہ وہاں پر آ بھی گئے تھے تو انہیں معاملے کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس میں اپنی رائے تو دے سکتے تھے یا بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، یعنی انہوں نے اسٹوڈنٹ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جہاں پر کراس ٹاک ہوتی ہے۔ اب اگر کراس ٹاک بھی ہو رہی ہے تو یہ ادارے کے، اگر فرض کرے مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ کرنل ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر ہے، اگر یہ کرنل ہے تو ان کی ٹریننگ تو بہت سخت ہوتی ہے، ان کو تو معاملات کو ہینڈل کرنا آتا ہے، تو وہاں پر یہ جانتے تھے کہ یہاں پر غصے کی ضرورت نہیں، یہاں پر ڈنڈے کی ضرورت نہیں، یہاں پر جو ہے ان کو یہ دکھانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس یونیفارم ہے یا کچھ بھی، یعنی معاملے کو آرام سے حل کیا جا سکتا تھا، لیکن ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہاں پر۔ اب جب انہوں نے اس طرح کا کام کیا تو وہاں پر اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی یہ وہ کاکروچ ہے جن کا خون گرم ہے، اب ان سے تو ویسے بھی نظام گھبراتے ہیں، پوری کی پوری دنیا میں بڑے بڑے نظام انہوں نے گرا کے رکھ دی ہیں، تو ان کا خوف تو موجود ہے، تو یہاں پہ معاملے کو اس طرح ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جب ان کا ڈنڈا چلتا ہے تو ڈیفینیٹلی آگے سے ان کا ریئیکشن بھی آتا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہاں پر یہ گن نکالتے ہیں، فائر کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر اگر دیکھی جائے تو یہ صحیح مناسب فیل نہیں ہوتی، یعنی کہ نہیں لگتا کہ یہاں پر ایک آرمی آفیسر کو جانا چاہیے، یونیفارم میں جانا چاہیے، اور وہاں پر جا کر جو کہ پروٹیسٹ یونیورسٹی کے اندر آلریڈی ہو رہا ہے، یعنی اس وقت نہیں ہوا، آلریڈی ہو رہا تھا، اسے جا کر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر اب ہینڈلنگ ہو رہی ہے، اب کچھ ایسے بھی صحافی ہیں جن کو عرف عام میں ٹاؤٹس کہا جاتا ہے، وہ آرمی آفیسر کی سائڈ لے رہے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ کی سائڈ لے رہے ہیں، یعنی معاملے کو انڈیویجول بنیاد سے، انسٹیٹیوشنل بنیاد پہ یہ لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایون کل میں نے ایک کمنٹ پڑھا جو کہ افسوسناک ہے، کسی نے کہا کہ یہاں پر آرمی کی یونیفارم کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے
تو کیا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جھنڈے کو گرانے کی کوشش کرے؟ یعنی اس طرح کی باتیں کر کے آپ نفرتوں کو فروغ دے رہے ہیں، نفرتوں کو بڑھا رہے ہیں، معاملات کو خراب کریں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں جو بھی جہاں پر بھی قصوروار ہے تحقیقات ہونی چاہیے، جو قصوروار ہے اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کو ہوا دے کے اس معاملے کے اندر نفرتوں کو بڑھانے کی، جس طرح کے کچھ ٹاؤٹس آ کر اس معاملے کو کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کریں، کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ کمنٹس میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ کو لگ کیا رہا ہے جو کچھ آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پر کون جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، یہ بھی کمنٹس پہ آپ نے ضرور بتانا ہے. اب دوسرا معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. یہاں پر ایک چیز ہے، کل علی مین گنڈاپور سامنے آتے ہیں، وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے، وہاں پر انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن راولپنڈی میں فوج کو طلب کیا جاتا ہے. اب اس کی طلبی کیوں کی گئی تھی، اس کے اوپر نجم سیٹھی کا کہنا ہے. انہوں نے اشاروں کناروں میں کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ نہیں کہہ رہے، لیکن کچھ رائے انہوں نے اپنی بھی دی ہے. اب ان کا مجموعی طور پر یہ کہنا ہے کہ فوج طلب کی گئی ہے، تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز کے اندر کی گئی ہے، عمران خان کو فوجی عدالتوں کے حوالے کیا جائے گا. اڈیالہ جیل ہے راولپنڈی کے اندر، تو وہاں پہ سیکیورٹی چاہیے، اس لیے پہلے سے فوج کو ڈپلائی کیا جا رہا ہے کہ کل اگر اس طرف بڑھا جاتا ہے تو پھر حالات خراب نہ ہوں. اب ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ لیکن ایسا ہوگا نہیں. ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی آلریڈی محسن نقوی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، یا محسن نقوی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں، تو ان کا کہنا ہے کہ جب تک مذاکرات جاری ہیں تب تک تو ایسا نہیں ہوگا. ہاں اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آگے کی طرف سوچا جائے یا یہ معاملہ وہاں پر جایا جائے. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے امپورٹنٹ چیز، یہ بیان تو آپ نے خیر سن لیا، لیکن اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس وقت پی ٹی آئی پر تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو سیاست کر رہی ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا. پی ٹی آئی کی جو سیاست اس وقت چل رہی ہے، شاید وہ سیاست پی ٹی آئی کو اس وقت حالات کے تقاضوں میں زیادہ مناسب ہے. اب وہ سیاست کیا ہے؟ اب ایک جانب علی مین گنڈاپور کا کل کا انٹرویو ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ تھا، میں نے جس طریقے سے انہیں بریچ کیا، ایسا کرنا مذاق نہیں ہے. یہ کہنے میں آسان لگتا ہے، جب کوئی کرے گا تو دیکھیں گے. انہوں نے ہمارے اپنے ہی لوگوں کو پلانٹ کیا اور عمران خان کو غلط بریفنگ دلوائی گئی. مجھے یہ فائدہ ہوا، یہ لوگوں نے موازنہ کیا علی مین کا ٹائم کیسا تھا اور اب کا ٹائم کیسا ہے. یعنی یہاں پر وہ مجموعی طور پر بات کریں کہ میرا ٹائم کیسا تھا، لوگ موازنہ کر رہے ہیں، اور اب کا ٹائم کیسا ہے. یہاں پر اب کے ٹائم میں اور علی مین گنڈاپور کے ٹائم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی محسن نقوی سے انگیجمنٹ کیے ہوئے تھے، اب بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، لیکن ایک فرق ہے جو بہت آبویس ہے، اور یہ واقعی بڑا فرق ہے. اب اس فرق کو سمجھنے سے پہلے پاکستان مسلم نواز کی جو سیاست ہے اسے سمجھنا بڑا ضروری ہے. پاکستان مسلم نواز کی سیاست کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. اچھا یہ مثال بڑی اہم ہے، بلکہ حامد میر کا بھی اب یہاں پر کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے محسن نقوی کو توہین عدالت کا ملزم نہ بنا کر عقل مندی دکھائی ہے. سلمان اکرم راجہ کے بیان کردہ قانونی نقطے اپنی جگہ، لیکن اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف حکومت، یعنی جو کہ پاکستان مسلم نواز کی حکومت ہے، حکومت کی حماقتوں کا جواب مزید حماقتوں سے نہیں دینا چاہتی. محسن نقوی مسلم لیگ نون کے نمائندے نہیں ہیں، وہ جن کی نمائندگی کرتے ہیں تحریک انصاف ان سے ٹکرانا نہیں چاہتی، کیونکہ ماضی میں تحریک انصاف کی ریاستی اداروں سے محاذ آرائی کا فائدہ مسلم لیگ نواز کو ہوا ہے. یعنی ریاستی اداروں سے اگر پی ٹی آئی کی محاذ آرائی ہوتی ہے تو پاکستان مسلم نواز اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. وہ جان بوجھ کے اس لڑائی کو ہوا دیتے ہیں. ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی اور ادارے قریب نہ آئیں، بیچ میں گیپس ڈالے جاتے ہیں، باتوں کو الجھایا جاتا ہے. یہی وہ سیاست ہے کہ جو اس وقت بھی پاکستان مسلم نواز کر رہی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں، معاملہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہوا ہے. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں توہین عدالت یہ ہوئی ہے کہ ایک ہسپتال کے بجائے دوسرے ہسپتال میں چیک اپ ہوا ہے، مگر یہ ہسپتال امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے تبدیل کیا گیا، اور امن و امان کی صورتحال کی ذمہ داری وزارت داخلہ کی ہے. اب جو ہے وزارت داخلہ سپریم کورٹ میں پیش ہوگی اور وہ سپریم کورٹ میں ثبوت سامنے رکھیں گے. یعنی انہوں نے یہاں پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے اوپر سے اس چیز کو ہٹا کے توہین عدالت کو انہوں نے محسن نقوی پر وزارت داخلہ پر ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جائیں گے. یعنی اب یہاں پر نوٹ کریں، پی ٹی آئی اور اداروں کے درمیان اختلافات کی سیاست، یہاں پر محسن نقوی کے اوپر کیس ڈالنے کی سیاست، دوسری جانب یہاں پر صوبوں کا معاملہ ہے، نئے صوبوں کا. اب یہاں پر بھی رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو جانتے ہیں اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. یعنی اب سندھ کے اندر کچھ رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں، حامد میر بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر مناظر ہیں جہاں پر عوام باہر نکلی ہوئی ہے. اب عوام جو ہے صوبوں کے حق میں نہیں ہے، عوام نہیں چاہتی کہ سندھ کو تقسیم کیا جائے، اب اس کے خلاف نکلی ہوئی، لیکن اپنی حکومت کے خلاف بھی نعرے لگا رہی ہے، مظاہرے کر رہے ہیں. اب ایک جانب یہاں پر بھی پاکستان مسلم نواز صوبوں کے معاملے پر بھی خود انہوں نے کہا ہے کہ صوبوں کے معاملے کے اوپر نواز شریف نے سب کو ہدایات جاری کی ہیں، کسی نے فی الحال بات نہیں کرنی، جب تک اس کی پالیسی واضح نہیں آتی تو کسی نے بات چیت نہیں کرنی. لیکن دوسری جانب وہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے
استعمال کریں، یعنی ان کا کندھا استعمال کریں۔ اب یہاں پر پاکستان مسلم نواز 3 جگہ پر سیاست کر رہی ہے۔ محسن نقوی کے بارے بھی سیاست کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے بارے بھی سیاست کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب پی پی کے بارے بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ یعنی توہین عدالت کے کیس میں محسن نقوی کو سامنے لا رہے ہیں، صوبوں کے کیس میں پی پی کو ابھارا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی اور اداروں کے درمیان سیاست کی جا رہی ہے کہ یہ کہیں قریب نہ آ جائیں۔ اب یہاں پر ان کی سیاست کو جب آپ نے سمجھ لیا ہے تو اب جو ہے یہاں پر نجم سیٹھی کے بیان کو سوچیں کہ محسن نقوی جب تک مذاکرات کر رہے ہیں تب تک جو عمران خان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ اب یہاں پر پی ٹی آئی کیا کرے؟ پی ٹی آئی پہ آلدو کی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ آخر محسن نقوی سے مذاکرات کیوں کریں، لیکن پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ہم اس لیے کریں کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پاکستان مسلم نواز اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی، وہ ان فاصلوں کو بڑھاتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ وہ سیاست نہ کر سکے۔ اب جب پی ٹی آئی بھی اس طرح کی سیاست کرنے لگ جائے گی تو ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم نواز کے لیے بہت برا ہو جائے گا، لیکن لانگو کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی ایسی سیاست کیا انہیں فائدہ دے گی یا نقصان دے گی؟ تو نظریات کی سیاست زیادہ مضبوط ہے بجائے مفادات کی سیاست کے۔ تو پی ٹی آئی کو لانگو کے اندر تو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہی نقصان ہوگا جو پی پی اٹھا چکی ہے، جو پاکستان مسلم نواز اٹھا چکی ہے۔ لیکن اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ جو گیپس بڑھ رہے ہیں وہاں پہ کم از کم پاکستان مسلم نواز کو گھسنے سے روکنے کے لیے ایسی سیاست وقت کے اور حالات کا تقاضا بھی اور ضروری بھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک چیز اور رکھتا ہوں کہ کل جو ہے اب تمام اپوزیشن کی پارٹیز کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس کو مولانا فضل الرحمان ہیڈ کرتے ہیں۔ ویسے وہاں پر انہوں نے جماعت بھی کرائی اور امام جماعت بھی تھے، یعنی اس پارلیمانی اجلاس کی بھی امام تھے اور وہاں پر جماعت کرائی، وہاں پر بھی امام تھے۔ اب وہاں پر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ یہاں پر مولانا فضل الرحمان کا اپنا کہنا ہے، کہ آج کے دن کو مبارک دن قرار دیا اور حزب اختلاف کے بینچوں پر بیٹھنے والی جماعتوں نے جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج ہم اکٹھے ہیں۔ ایک طرف ہماری زمین سرخ خون سے سرخ ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے حکمران سرخ قالینوں پر چل رہے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال خراب ہو تو ملک کی معیشت بھی پوری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ہم بھارت کے ساتھ جنگ اور تقابل کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بھارت اس وقت دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن چکا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عدلیہ کے حوالے سے ہماری رینکنگ کیا ہے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم چند چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم بہت آگے جا رہے ہیں، تو انڈیا تو معیشت میں بھی آگے ہے، عدلیہ کے سسٹم میں بھی آگے، تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے، حالات کا، کہ یہاں پر اپوزیشن کے لوگوں کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، حکومت کو جو ہے ٹف ٹائم دینا چاہیے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو حکومت کے لیے یقیناً مشکلات جو ہے کھڑی کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان سڑکوں پر بھی نکلیں گے، احتجاج بھی کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ تو ایسا بظاہر نظر نہیں آتا۔ مولانا فضل الرحمان شاید اس حد تک نہیں جائیں گے۔ دوسری جانب سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان سے؟ شفیع جان کا کہنا ہے کہ ہم جائیں گے، جبکہ دوسری جانب جنید اکبر کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات کہیں پر نہیں ہوئی ہے، نہ مولانا فضل الرحمان نے کی ہے نہ ہی ہم کریں ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں پر بھی اختلاف موجود ہے، لیکن کہا جا رہا ہے ایک جانب کہ ہو سکتا ہے، ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں 2 خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب خبر یہ کہ اسد عمر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں واپسی چاہتے ہیں، لیکن شاید ان کی واپسی نہیں ہوگی، لیکن فواد چودھری کی واپسی کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کی واپسی ہو جائے، ان کی رائیں جو ہے کسی نہ کسی جگہ لگ رہا ہے کہ ان کی واپسی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب علیمہ خان کے بارے میں عمران خان نے کیا تنقید کی یا سختی سے انہیں منع کیا، اس کے بارے میں علیمہ خان خود بول اٹھی ہیں۔ انہوں نے ان تمام خبروں کی تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت کراچی میں ہیں، جہاں شوکت خانم کے افتتاح کے سلسلے میں کچھ ضروری امور نمٹانے کے لیے وہ کراچی آئی تھیں، کیونکہ اگلے چند ماہ میں شوکت خانم ہسپتال کراچی کا افتتاح اور انہی مصروفیات کے باعث وہ اسلام آباد کی پریس کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکیں۔ انہوں نے بنفس نفیس ایسی خبروں کی تردید کی ہے کہ عمران خان نے ان پر کوئی پابندی عائد کی ہے۔ مزید کہا اسلام آباد آئیں گی تو متحرک نظر آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، جب وہ خود تردید کر رہی ہیں تو بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر واپس آ کر متحرک ہو جاتی تو ثابت ہو جائے گا کہ عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔